اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ انعام کے رکوع نمبر 6 سے آغاز کر رہے ہیں، جو کہ آیت نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ انعام کے چھٹے رکوع کا مطالعہ انشاءاللہ ہم کریں گے، جو آیت نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اپنے رب کی طرف حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اس میں اخلاص نیت، اہل ایمان کی قدر و منزلت، حق کے سامنے تکبر نہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر ان کمزور مگر مخلص مسلمانوں کا ذکر ہے جنہیں مشرکین حقیر سمجھتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ عزت اور فضیلت کا معیار دولت، مال و دولت نہیں بلکہ ایمان اور تقویٰ ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، بخشش اور توبہ قبول کرنے کی وسعت کو بیان فرماتے ہیں تاکہ بندے مایوس نہ ہوں بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی فکر پیدا کرنی چاہیے، قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اہل ایمان کی عزت و قدر کرنی چاہیے، تکبر سے بچنا اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت سے امید وابستہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں اس رکوع کے پیغامات کو سمجھنے اور زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم قرآن سے مطالعہ کرتے ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ دوست نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ متقی بن سکے۔ کہ آپ ان لوگوں اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیں جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لے جا کر اٹھائے جائیں گے، اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچ سکے۔ پہلی آیتوں میں پیغمبروں کے متعلق فرمایا کہ وہ مبشرین اور منذرین ہوتے ہیں۔ یہ اب اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انداز ڈرانے کا حکم دیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، آپ ان کو کیا کیجیے؟ نصیحت کیجیے۔ یعنی ڈرانے کا فائدہ انہی کو ہو سکتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی حمایت کرنے والا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ جو لوگ حشر اور قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں اور انکار پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں آپ کے ڈرانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور ان لوگوں کو نہ دور کرو جو کہ پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یریدون وجہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے ان کے ذمہ کچھ بھی حساب۔ وما من حسابک علیہم من شیء، نہ ہی آپ کا حساب ان کے ذمہ ہے۔ فتطردہم، اگر تو نے انہیں ہٹا دیا اپنے آپ سے، فتکون من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بعض معززین قریش آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمارا آپ کی مجلس میں آنے کو جی تو چاہتا ہے، مگر آپ کے گرد یہ کچھ حقیر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم جھجک محسوس کرتے ہیں۔ البتہ اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں۔ آپ چونکہ ان بڑے بڑے قریش کے ایمان لانے پر بڑے حریص تھے، لہٰذا دل میں کوئی ایسی ترکیب سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کر دی۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے نکال دیجیے تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں۔ ان لوگوں میں تھا، عبداللہ بن مسعود تھا،
قبیلہ حذیل کا ایک آدمی تھا، بلال تھا، 2 آدمی اور تھے جن کا نام میں نہیں لے رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ نے چاہا وہ آیا، اور آپ نے ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ آپ انہیں اپنے پاس سے دور نہیں کریں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طرح فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، آزمایا ہم نے بعض کو بعض کے ساتھ، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں احسان فرمایا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالظَّالِمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، أَلَيْسَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا۔ دراصل بعثت کے آغاز میں جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان پر غالب اکثریت کمزور مردوں، عورتوں، لونڈیوں اور غلاموں کی تھی۔ دولت مندوں میں سے بہت کم لوگ تھے، یعنی دولت مند لوگ بہت ہی کم لوگ تھے۔ اس لیے یہی چیز رؤسائے کفار کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی، اور وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے، جن پر ان کا بس چلتا، انہیں تعذیب و اذیت سے بھی دوچار کرتے، اور کہتے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم پر ہوتا، یعنی ان غریبوں اور کمزوروں کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے جب کچھ سوالات پوچھے نا، ان میں ایک سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تھا کہ دولت مند لوگ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں یا پھر کمزور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے جواب میں کہا کمزور لوگ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہرقل بادشاہ نے کہا کہ رسولوں کے ساتھ ہوتا ہی ایسے ہے کہ رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ پریشان حال اور غبار آلود بالوں والے ہیں، دروازے پر سے انہیں دھکیل دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے، یعنی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، گو دنیا داروں کی نظر میں وہ حقیر ہی ہوں۔ اسی طرح حضرت جابر بھی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتاج اور فقیر مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب تیرے پاس آتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری نشانیوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو کہہ دیجئے آپ کہ سلام ہو تم پر، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کرے تو ثم تاب من بعدہ وأصلح، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے، فإنہ غفور رحیم، بے شک وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلی آیت میں کمزور اہل ایمان کو اپنے پاس سے دور ہٹانے سے منع فرمایا، اب اس آیت میں ان کے اکرام اور عزت افزائی کا حکم دیا، یعنی جو لوگ کفر و شرک کے غلبے کے باوجود اس پر اشوب دور میں آپ کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، انہیں امن و سلامتی کی خوشخبری دے دیجیے، یعنی یہ کہ اسلام لانے کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، اب ان سے ان کے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا جو وہ کفر کی زندگی میں کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا نا تو اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ کتاب اس کے عرش کے اوپر موجود ہے، کہ میری رحمت میرے غصے پہ
غالب آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ والا لکھا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 آدمی جو تھے نا ناحق قتل کیے تھے۔ پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا تو اس نے ایک راہب کے ہاں جا کر اس سے پوچھا کہ میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں۔ اس پر اس نے راہب کو بھی مار ڈالا، یوں 100 پورے کر دیے۔ پھر وہ لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا۔ کسی آدمی نے اسے کہا کہ فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ، مگر راستے میں اسے موت نے آن پکڑا۔ اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا۔ اب رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ نزدیک ہو جا۔ جس بستی سے وہ جا رہا تھا، جس بستی کی طرف جا رہا تھا، اس کو اللہ نے کہا کہ تو نزدیک ہو جا۔ جس بستی سے جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ تم دور ہو جاؤ۔ فرشتوں سے فرمایا کہ فاصلہ ماپ لو۔ چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بالشت گھر قریب نکلی اور اسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ خوب اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ تفصیلات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اسے ہٹ درم مجرموں کی صفات کھل کر سامنے آ جائیں تاکہ ان سے اجتناب کیا جا سکے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو مخالفین یعنی مجرمین کے ہتھ گنڈوں اور دلائل سے بھی پوری طرح باخبر ہونا چاہیے تاکہ ان کی تردید ہو سکے۔ اور صحابہ کرام میں یہی خوبی تھی، ایک طرف وہ اسلام کو خوب سمجھتے، دوسری طرف جہالت کے رسم و رواج اور قوانین کی پوری واقفیت رکھتے تھے، کیونکہ وہ جاہلیت سے گزر کر آئے تھے۔